المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم. ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. صلوات على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک دفعہ اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. یہ غدیر کی سنت ہے کہ جو پیچھے ہوتے ہیں انہیں آگے بلایا جاتا ہے. لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ سفر میں بہت پیچھے ہیں، صلوات پڑھتے ہوئے ایک دفعہ آگے آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. بزرگ بیٹھے رہے ان سے کوئی شکایت نہیں، جوان جو ہے وہ آگے آ جائے. ویسے تو آج ایسی عید ہے کہ بوڑھا بھی اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ جو آ سکتے ہیں وہ آگے آ جائیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآلہ. جزاکم اللہ. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں اور عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں
اس عید اللہ اکبر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اس جشن کے حقیقی وارث، اس دور کی آخری حجت، زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے مل کر بآواز بلند گدیری صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، آج عید غدیر ہے، اور اس عید کا ایک لقب ہے عید اللہ الاکبر، یعنی اللہ کی سب سے بڑی عید۔ اسلام میں جتنی عیدیں ہیں ان سب میں جو سب سے بڑی عید ہے اس کا نام عید غدیر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ باقی عیدوں میں چاند دیکھے جاتے ہیں، عید غدیر میں چہرے دیکھے جاتے ہیں۔ عید غدیر میں چہروں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اسی طریقے سے آپ اگر سفر مودت میں میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ جو جشن فرش سے شروع ہوا ہے وہ انشاءاللہ عرش پر جا کر اختتام ہو جائے گا۔ سامعین محترم، اور دوسری وجہ اس عید کے بڑے ہونے کی وہ یہ کہ باقی عیدیں اس وجہ سے ہے کیونکہ اسلام باقی ہے، لیکن اسلام اس وجہ سے باقی ہے کیونکہ عید غدیر باقی ہے، لہذا اسلام جو ہے وہ عید غدیر کا صدقہ ہے۔ سامعین محترم، لہذا اللہ کی بڑی عید ہے اور اسے ایسے ہی منایا جائے جیسے بڑی عیدوں کو منایا جاتا ہے۔ لہذا جتنا گلدستہ مودت میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اسی طریقے سے اگر چہکتا رہے گا اور ساتھ ساتھ بولتا رہے گا تو بات کرنے میں مزہ آتا رہے گا۔ سامعین محترم، ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اس حکم کو جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یہاں سے اللہ کا لہجہ بدلا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کر کے نہیں دکھایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو پھر آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ سامعین محترم دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں یا خدا نہ خواستہ یہ تصور کریں کہ رسول اللہ نے پہلے زندگی میں کبھی کوئی اللہ کا حکم پہنچانے میں کوتاہی کی تھی، خدا نہ خواستہ، تو پھر اگر اللہ ایسا لہجہ استعمال کرے کہ اگر نہیں پہنچاؤ گے تو رسالت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ تو اس کا محبوب ہے اور محبوب کے ہمیشہ ناز اٹھائے جاتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے آج اپنا لہجہ بدل دیا کہ اگر نہیں پہنچایا تو پھر آج کے بعد کچھ نہیں کیا، اور یہ رسالت کسی کام کی نہیں ہے۔ سامعین محترم، مقصد یہ تھا کہ جو حکم ہے وہ بہت اہمیت کا حامل تھا، جو حکم پہنچانا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل تھا، لہٰذا پروردگار عالم رسول سمیت دوسرے لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو لوگوں، یہ حکم اتنا اہم ہے کہ اگر محمد اسے نہ پہنچائے تو محمد کی رسالت نہیں بچتی، تو اگر تم اس حکم کو نہ مانو تو تم مسلمان کیسے بچ جاؤ گے، تم اسلام میں کیسے رہو گے، لہٰذا اس حکم کو ماننا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ارشاد ہوا یا ایھا الرسول، آج رسول کہا، یاسین نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا، مزمل نہیں کہا، مدثر نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر کہہ دیتا تو بکا ہوا مورخ لکھ دیتا کہ محبوب اور محب کی باتیں تھیں، ہمارا کیا کام تھا۔ لہٰذا اللہ نے رسول کو ان کے عہدے سے پکارا، منصب سے پکارا، منصب سے پکارا مطلب کام جو ہے وہ سرکاری تھا، آفیشل کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، کرنا لازمی ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ لہٰذا فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اس راز کو، اس حکم کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے۔ کب نازل ہوا تھا؟ جانتے شب معراج پہ، شب معراج اللہ نے اپنے رسول کو بلایا، اور یہ راز اتنا قیمتی تھا کہ اللہ نے جبرائیل کو سدرہ کے باہر روکا اور اپنے حبیب کو اکیلے بلایا، اور رسول معراج پر زندگی میں 2 بار ہی گئے، ایک دفعہ علی کی ولایت لینے گئے، ایک دفعہ فاطمہ زہرا کو لینے کے لیے گئے، 2 دفعہ گئے، ایک دفعہ علی کے لے گئے، ایک دفعہ فاطمہ کے لے گئے۔ لہٰذا رسول پہنچے، اور پھر سورہ نجم کی آیت وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی۔ پالنے والے کیا وحی کی؟ اگلی آیت میں کہا ما اوحا، جو بھی کی ہو تمہیں کیا مطلب، یہ اللہ کا لہجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا، صرف اپنے رسول کو بتایا۔ رسول یہ راز لے کر، اب تاریخ بتانے جا رہا ہوں پوری، رسول یہ راز لے کر آ گئے مکہ، اور
مکہ سے یہ راز لے کر رسول اللہ ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف، مدینے میں آ گئے۔ ایک ایک رسول اللہ کو مٹانے والا مٹتا چلا گیا، لیکن رسول اللہ کا یہ راز باقی رہا۔ اور پھر ایک دن جب اس راز کو اظہار کرنے کا وقت آیا تو رسول اللہ نے اعلان کیا، یہاں سے تاریخ بتا رہا ہوں، اعلان کیا، کہا کہ اس سال ہم حج کریں گے۔ اعلان ہوا، سارے مسلمان خوش ہو گئے کہ اس سال رسول اللہ کی قیادت میں حج ہونے والا ہے ہمارا۔ لہٰذا روایت کے مطابق رسول اللہ کے پیچھے 70,000 مسلمان نکلے، مدینہ سے 70,000 مسلمان رسول کے پیچھے پیچھے۔ یمن سے 12,000 مسلمان امیر المؤمنین کی قیادت میں نکلے اور اس قافلے کے ساتھ جا کر مل گئے۔ پھر یہ قافلہ چلتا گیا، یہ کارواں چلتا گیا، راستے میں جو جو جگہیں آتی رہی ایک ایک قبیلہ آتا رہا، رسول کے ہاتھ چومتا رہا اور اس قافلے میں شامل ہوتا رہا اور قبیلہ بڑھتا رہا۔ اور مکہ پہنچا تو 8 سے 10,000 لوگ رسول اللہ کا پہلے ہی انتظار کر رہے تھے اور رسول اللہ کے منتظر تھے۔ رسول اللہ ہے، یہ کارواں بھی مل گیا۔ اب کل حاجی کی تعداد 1,20,000 کے قریب ہو گئی، 1,20,000، 1,24,000، 1,23,000، مختلف روایتیں، 1,20,000 کے قریب حاجی ہو گئے۔ سب نے رسول اللہ کی قیادت میں حج کیا۔ رسول اللہ نے 13 یا 14 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ وہاں سے نکل رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو جہاں سے آیا ہے وہ واپس جائے گا، اور جو مکہ میں لوگ رہتے تھے وہ کہاں جائیں گے؟ مکہ میں ہی رہیں گے۔ لیکن رسول اللہ کے پاس وہ لوگ آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں حج کروایا اور اللہ نے ہمیں ایسی سعادت نصیب فرمائی کہ ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ یا رسول اللہ بس اجازت دیں کہ ہم آپ کو رخصت کریں اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، مکہ میں رہنے والے کہا نہیں، تم سب میرے ساتھ چلو، مشیت کے تحت مجھے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ آج میں ایک فیصلہ کرنے چاہ رہا ہوں، یعنی اپنی زبان میں یوں کہوں کہ رسول اللہ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم سب میرے ساتھ چلو، مشیت کے تحت سب لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ تم نے کعبے کو تو پہچان لیا، اب کعبے کی روح کو بھی پہچانو۔ یار روح کعبہ کون ہے اسے بھی پہچانو، کعبے کی جس وجہ سے سلامتی ہے اسے بھی پہچانو وہ کون ہے۔ لہٰذا رسول اللہ نکلے اور رسول اللہ چلے 14 ذی الحج کو، مقام جوفہ پہنچے۔ توجہ رکھیے گا، انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں۔ مقام جوفہ پہنچے، مقام جوفہ میں رسول اللہ نے قیام کیا۔ 17 ذی الحجہ کو رسول اللہ یہاں سے نکلے اور رسول اللہ نے سفر شروع کیا واپسی کا۔ رسول اللہ 18 ذی الحجہ کو پہنچے غدیر کے چوراہے پر۔ کہاں پہنچے؟ غدیر کے چوراہے پر۔ اب میں آپ کے لیے عرض کر دوں، چوراہا کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے 4 رستے جاتے ہیں، اور جہاں 4 رستے جاتے ہیں وہاں ایک کو پکڑا جاتا ہے، 3 کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چوراہے کا مطلب ہی یہی ہے، ایک کا انتخاب کرو، 3 کو چھوڑ دو۔ لہٰذا یہاں سے سارے راستے الگ الگ، کوئی طائف کا رستہ جا رہا ہے، کوئی یمن کا جا رہا ہے، کوئی مدینہ رستہ جا رہا ہے، کوئی مکہ رستہ جا رہا ہے۔ لہٰذا غدیر ایک چوراہا تھا۔ یہاں پر جیسے رسول اللہ کے قدم پڑے، جبرائیل نے اپنے قدموں کو آسمانوں سے چھوڑا اور پہنچے رسول کے پاس۔ رسول کی سواری پر ہاتھ ڈالا اور کہا یا رسول اللہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر نہیں پہنچایا تو پھر رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یہاں کون لوگ تھے جن سے اللہ بچانے کی بات کر رہا ہے؟ علامہ اظہر حسن زیدی کے مطابق جتنے لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے سارے 3 اسٹار موجود تھے، مسلمان تھے، حاجی تھے، صحابی تھے، سب کے اوپر 3 پھول کا نشان لگا ہوا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے شر سے تمہیں بچاؤں گا۔ معلوم ہوا علی ولی اللہ موضوع ایسا ہے کہ اگر خطاب مصطفیٰ بھی کرے تو خطرہ ہوا کرتا ہے، لہٰذا رسول اللہ نے کہا بس یہی خطاب کرنا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت بدر میں اللہ نے نہیں کہی، بدر میں کفار سامنے تھے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، احد میں اللہ نے نہیں کہا لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، خندق میں نہیں کہا لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، خیبر میں نہیں کہا کہ لوگوں کے شر سے بچانے والا ہوں، حنین میں نہیں کہا کہ لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بچانے والا علی موجود تھا۔ لیکن اب یہاں پر علی کی ولایت کا معاملہ تھا، اللہ نے کہا علی نے ہمیشہ ہماری توحید کی حفاظت کی، اب یہاں پر ہم علی کی ولایت کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔
اب رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب یہیں پر اعلان ہوگا. کیا کیا؟ کہا کہ جو آگے نکل گئے ہیں انہیں بلا کر لے آؤ واپس. اور رسول اللہ نے سمجھدار صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ تم لے آؤ. ایسے ویسے کو نہیں بھیجا کیونکہ پتہ چلے وہ بھی ساتھ میں اور آگے نکل جاتے ہیں. لہٰذا سمجھدار لوگوں کو بھیجا کہ کہیں وہ لوگ نہ بھاگ جائے. سمجھدار لوگوں کو بھیجا لے کر آؤ ان کو. رسول اللہ کے پاس لے کر آئے. پیچھے والوں کا انتظار کیا, وہ بھی آ گئے, سارے جمع ہو گئے وہاں پر. اور اب محفل سجنے والی ہے امیر المؤمنین کی. اور آپ دیکھیے کتنی خوبصورت محفل ہے کہ جس محفل کا بانی رب العالمین ہے. توجہ, محفل کا بانی رب العالمین, خطیب رحمت للعالمین, موضوع امیر المؤمنین. کلمہ پورا ہو گیا, بانی لا الہ الا اللہ, خطیب محمد الرسول اللہ, موضوع علی ولی اللہ, اللہ ولی رسول ولی اور علی ولی. کلمہ ہمارا ہو گیا پورا غدیر میں. اشعار پڑھو, آپ نے کہا تھا اشعار پڑھیے گا. اللہ ولی رسول ولی اور علی ولی, کلمہ ہمارا ہو گیا پورا غدیر میں. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے, کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. تینوں کا ہو گیا ہے صفایا غدیر میں, تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں. کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے. توجہ ایک ایک مصرے پر. کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے. دیکھیے اب شعر کے وزن کا تقاضا 2 دفعہ کس کس آیا, ورنہ مجھے کہنا چاہیے تھا کس 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 کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے. نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں, اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. جزاک اللہ. بس جو اب تک سر ہلا رہے ہیں وہ شامل ہو جائیں تاکہ بات جو ہے وہ پوری ہو جائے. لہٰذا رسول اللہ نے کہا بس یہی محفل سجانی ہے اور یہی محفل لگے گی. آزان دو, اور آج آزان میں حی علی خیر العمل کا اضافہ کرو. آؤ خیر العمل کی طرف. آزان دی گئی, لوگ جمع ہو گئے. اور اب حالت کیا ہے کہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں, ایک تو اوپر سے تپتا ہوا سورج, پھر نیچے تپتی ہوئی ریت, اوپر سے اعلان کسی کے لیے ٹھنڈا کسی کے لیے گرم. اب آپ دیکھیے کہاں کہاں سے جلانے کا انتظام ہو رہا ہے. اور روایت کے جملے ہیں صحابیوں نے اپنی اپنی ابا اتار کر پیروں میں لپیٹ لی تھی. کیوں؟ تاکہ گرم ریت کی وجہ سے پیروں میں چھالے نہ پڑ جائے. میں کہوں گا پیروں کی حفاظت تو کر لو گے, لیکن اعلان ہونے کے بعد کسی کی آنکھوں میں چھالے پڑیں گے, کسی کے کان میں چھالے پڑیں گے, کسی کے دل میں چھالے پڑ جائیں گے. رسول نے کہا بس یہی اعلان ہونا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ مجھے ممبر کی ضرورت ہے. صحابی آگے آئے, کہا یا رسول اللہ ہم تو سفر میں ہیں, اور سفر میں ممبر کی ضرورت کہاں سے ہوگی, تو ہم ساتھ لے کر نہیں چلے, تو اور ہمیں ممبر بنانے بھی نہیں آتا جو ہم آپ کو بنا کر فوراً دے دیں. میں کہوں گا یا رسول اللہ جب ان کو ممبر بنانے نہیں آتا تو آپ نے ان سے ممبر کی فرمائش کیوں کی؟ رسول اللہ بعید نہیں جملہ کہہ دیں. کہا میں تم لوگوں کی ہدایت کے لیے کہہ کر جا رہا ہوں کہ دیکھو جو لوگ ممبر نہیں بنا سکتے میرے بعد صاحب ممبر کیسے بنا لیں گے, میرے بعد صاحب ممبر کیسے بنائیں گے. لہٰذا رسول اللہ نے کہا کہ بس یہ جو پالان ہے یہ لاؤ اور اسی کا ممبر بناؤ. اب اونٹوں کے پالان جو ہے وہ اتارے گئے. اب دیکھیے اس زمانے میں اونٹوں پر پالان رکھے جاتے تھے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہے, میں نے آپ کی چابی لے لی, بھائی چابی لے لی, آپ جائیں گے کیسے, چابی میرے پاس ہے. رسول اللہ نے پالان 2 وجہ سے لیے. ایک تو رسول اللہ جانتے تھے کہ جو سامنے ہیں وہ مال غنیمت کے دیوانے ہیں, تو پالان چھوڑ کر کہاں جائیں گے اپنا, لہٰذا جو ہے وہ ان کے پالان لے لو پہلے تو. اور دوسری بات کہ اپنا خطاب یادگار بنا دیں, اعلان یادگار ہو جائے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے اذان عالیہ مزید قریب ہو جائے. میں اس ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں اس ممبر پر بیٹھ کر آج ایک اعلان کروں. توجہ رکھیے گا بھائی تمام افراد, اعلان کر دوں ایک, ٹھیک ہے, آپ ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد بھول جائیں اور آپ کو یاد نہ رہے, لیکن بالفرض آج مجھے ایک خاص اعلان کرنا تھا. میں نے جو ہے وہ بالفرض انتظامیہ سے کہا کہ آج مجھے ممبر پر خطاب نہیں کرنا. کہا پھر مولانا صاحب, میں نے کہا فریج لے کر آؤ, فریج لے کر آؤ, اس پر خطاب کروں گا. اب فریج سامنے لا کر رکھ دیا, اب میں اس کے اوپر بیٹھ گیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ تقریر میری یاد رہے گی یا یاد نہیں رہے گی؟ ہمیشہ یاد رہے گی کہ مولانا صاحب نے فریج پر بیٹھ کر یہ والا اعلان کیا تھا. اور جب جب آپ فریج دیکھیں گے آپ کو اعلان یاد آئے گا.
رسول اللہ جانتے تھے یہ علی کے معاملے میں بڑے بھلکڑ ہیں، بھول جائیں گے، لیکن اونٹ ہمیشہ سامنے رہتا ہے، اونٹ سامنے رہے گا، پالان یاد آئے گا، پالیان یاد آئے گا، علی کی ولایت یاد آئے گی، علی کی ولایت یاد رہے۔ لہٰذا رسول اللہ نے پالانوں کا ممبر بنایا، پالانوں کا ممبر بن گیا، اور اب تمام اصحاب سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ ممبر پر تشریف لے کر گئے، ممبر پر پہنچے رسول اللہ، اور دیکھیے رسول اللہ نے اس میدان کا انتخاب کیا اور میدان میں اعلان کر رہے ہیں۔ حالانکہ اعلان شہر واپس جا کر بھی ہو سکتا تھا، لیکن شہر میں آپ جانتے ہیں محلے ہوتے ہیں، اور محلے میں پھر مکان ہوتے ہیں، اور مکان میں لوگ چھپ سکتے ہیں لیکن میدان میں نہیں چھپ سکتے۔ لہٰذا رسول اللہ نے انتخاب کیا میدان غدیر کا کہ یہی اعلان کرنا ہے۔ اب سارے اصحاب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ ممبر پر گئے اور امیر المؤمنین کو ساتھ لے کر گئے۔ اب یہ کبھی کبھی سوچتے ہیں ہم کہ جس کا نام پہلے سے ہی علی ہو، اس کو جب پالانوں کے ممبر پر رسول نے اور بلند کیا ہوگا تو وہ کتنا علی ہو گیا ہوگا، کتنا علی ہو گیا ہوگا۔ لہٰذا رسول اللہ نے علی کو ساتھ لیا، اور اب رسول اللہ نے خطبہ غدیر ارشاد فرمایا۔ آپ جانتے ہیں عربی میں صرف 15 صفحے بنتے ہیں خطبہ غدیر کے، اتنا طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب آپ سوچئے 15 صفحے بولنے میں 3-4 گھنٹے تو لگے ہوں گے، 3-4 گھنٹے تک تپتی دھوپ میں سارے کے سارے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک اعلان ہونے والا ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نے ایک سوال کیا، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل رکھتے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں رسول اللہ نے کہا میں کس کس کا مولا ہوں، یعنی کون کون مجھے اولویت دیتا ہے، میں کس کس کا مولا ہوں۔ اب یہاں پر ایک روایت سن لیجئے، پھر ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے امیر المؤمنین کی ولایت وہ ہے کہ جو اللہ نے ہر چیز پر پیش کی ہے، کائنات کی ہر شے پر پیش کی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز پر۔ روایت کے جملے ہیں، اللہ نے آسمانوں پر علی کی ولایت کو پیش کیا۔ سب سے پہلے 7ویں آسمان نے قبول کیا، اللہ نے اسے اپنا عرش بنا لیا۔ پھر 4تھے آسمان نے قبول کیا، اللہ نے اسے بیت المعمور سے مزین کر دیا۔ پھر اس کے بعد دنیاوی آسمان نے قبول کیا تو اللہ نے اس کو ستاروں سے مزین کر دیا۔ پھر زمینوں پر ولایت پیش کی، مکے نے قبول کیا، اللہ نے وہاں خانہ کعبہ بنا دیا۔ مدینہ نے قبول کیا، وہاں رسول اللہ کو بھیج دیا۔ پھر کوفے نے قبول کیا، وہاں علی کو بھیج دیا۔ جس پانی نے ولایت کو قبول کیا میٹھا ہو گیا، جس نے انکار کیا کڑوا ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ اللہ ولایت پیش کرتا گیا، پتھروں پر ولایت کو پیش کیا گیا۔ عقیق نے سب سے پہلے قبول کیا، اسی لیے مومن کی علامت ہے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنے گا، لہٰذا عقیق نے سب سے پہلے قبول کیا۔ پھر یاقوت نے قبول کیا، پھر فیروزے نے قبول کیا، اور ایک ایک کر کے پتھر قبول کرتے گئے۔ پھولوں میں سب سے پہلے گلاب نے قبول کیا، اور علی کی ولایت سب پر پیش کی گئی اور سب نے مانی۔ پھر رسول اللہ نے، اب سوچئے، جب کہا کہ میں کس کس کا مولا ہوں تو اب کس کس نے جواب دیا ہوگا کہ ہمارا مولا جو ہے وہ رسول اللہ ہے۔ اب آپ سنیے، رسول اللہ نے کہا میں کس کس کا مولا ہوں۔ سلمان کھڑے تھے، سلمان نے کہا میرے مولا ہیں۔ ابو ذر کھڑے تھے، میرے مولا ہیں۔ عمار نے کہا میرے مولا ہیں۔ مقداد نے کہا میرے مولا ہیں۔ جب ان اصحاب کو دیکھا سارے اصحاب نے کہا میرے مولا ہیں، میرے مولا ہیں، میرے مولا ہیں۔ ادھر جبرائیل نے کہا میرے مولا ہیں، میکائیل نے کہا میرے مولا ہیں، اسرائیل نے کہا میرے مولا ہے، سارے فرشتوں نے کہا ہمارے مولا ہیں، ہمارے مولا ہے، ہمارے مولا ہے۔ آدم نے سنا شور کیسا ہے، کہا یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ کہا رسول نے زمین پر پوچھ لیا میں کس کس کا مولا ہوں۔ آدم نے سر جھکایا میرے مولا، شیش نے کہا میرے مولا، نوح نے کہا میرے مولا، ابراہیم نے کہا میرے مولا، موسیٰ نے کہا میرے مولا، عیسیٰ نے کہا میرے مولا۔ سب ایک ایک کر کے قبول کرتے گئے۔ رسول اللہ نے رخ کیا پردے کی طرف، کس کس کا مولا ہوں؟ فاطمہ زہرا نے کہا میرے مولا، امہات المومنین نے سب نے کہا ہمارے مولا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، فرش سے لے کر عرش تک سب نے کہا میرے مولا ہے۔ کرسی نے کہا میرے مولا، لوح نے کہا میرے مولا، قلم نے کہا میرے مولا، قلم سے لے کر حجر تک میرے مولا، حجر سے لے کر شجر تک میرے مولا، شجر سے فلک تک میرے مولا، فلک سے ملک تک میرے مولا۔ اولیاء نے کہا میرے مولا، انبیاء نے کہا میرے مولا، اوصیاء نے کہا میرے مولا، اوصیاء سے عالمین نے کہا میرے مولا، امہات المومنین نے کہا میرے مولا۔ رسول نے علی کا بازو پکڑا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جس جس کا میں مولا اس کے ہی علی مولا ہے۔ رسول اللہ نے اعلان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اعلان تو ہو گیا، اب اس اعلان کو سن کر کوئی خوش ہو رہا ہوگا، کوئی جل رہا ہوگا، یہ تو ہوا ہے۔ اور کیونکہ عید غدیر میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ عید غدیر باقی عیدوں میں چاند دیکھے جاتے ہیں، عید غدیر میں چہرے دیکھے جاتے ہیں، لہٰذا یہ عید غدیر ہے۔ تو اب کچھ افراد تو خوش ہو رہے تھے،
لیکن کچھ افراد مچل رہے تھے. اب میں نے 2 بند اس حوالے سے کہہ دیے. ایک پورا غدیر کا منظر نامہ لکھا, اس میں نے 2 بند کہہ دیے. اب 2 بند آپ دیکھیے ان کے حوالے سے ہی کہے ہیں. کہا پہلے نے دوجے سے بھاگ چلتے ہیں. کہا یہ پہلے نے دوجے سے بھاگ چلتے ہیں, نقاب ڈال کے چہرے پہ بھاگ چلتے ہیں. کہا یہ پہلے نے دوجے سے بھاگ چلتے ہیں, نقاب ڈال کے چہرے پہ بھاگ چلتے ہیں. کسی کو ہوگی خبر کیسے بھاگ چلتے ہیں, اور یہ اپنا کام پرانا ہے بھاگ چلتے ہیں. کہا یہ پہلے نے دوجے سے بھاگ چلتے ہیں, نقاب ڈال کے چہرے پہ بھاگ چلتے ہیں. کسی کو ہوگی خبر کیسے بھاگ چلتے ہیں, یہ اپنا کام پرانا ہے بھاگ چلتے ہیں. علی کے سامنے صورت ہے یہ کھٹکتی ہے, علی کو دیکھ کے سانسیں میری اٹکتی ہے. علی کو دیکھ کے سانسیں میری اٹکتی ہے. اب یہ کس نے کہا؟ پہلے نے. اب دیکھیے غدیر کا ماحول ہے, اور امام رضا کے مطابق آج مسکراہٹ لانا بھی عبادت ہے. لہٰذا میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا ہنس جائیں. اب یہ کہا تھا پہلے نے دوسرے سے, تھا وہ دوسرا لیکن وہ پہلے کا باپ تھا. لہٰذا اب اس نے سامنے سے جواب دیا. اب جب اس نے جواب دیا تو اب وہ بھی میں نے بند کر دیا. اور آپ سنیے, کہا یہ دوجے نے منہ بند کر کہاں بھاگے. کہا یہ دوجے نے منہ بند کر کہاں بھاگے, نبی نے ہم پہ رکھی ہے نظر کہاں بھاگے. نبی نے ہم پہ رکھی ہے نظر کہاں بھاگے. ادھر ادھر ہیں علی کے پسر کہاں بھاگے. ادھر ادھر ہیں علی کے پسر کہاں بھاگے. ارے مجھے بھی دوڑ لگانی ہے پر کہاں بھاگے. مجھے بھی دوڑ لگانی ہے پر کہاں بھاگے. میری سمجھ میں کوئی راہ گزر نہیں آتی, کہاں پہ بھاگے پہاڑی نظر نہیں. کہاں پہ بھاگے پہاڑی نظر نہیں آتی. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند. بے شمار جزاکم اللہ. رسول اللہ نے اعلان کر دیا. اب رسول اللہ جیسے ہی اعلان کر چکے تو ایک شخص آگے آیا. توجہ رکھیے گا, نام تھا حارث بن نعمان فہری. آگے آ گیا, قسمت کا مارا تھا. آگے آگے کہا آپ نے کہا اللہ ہے ہم نے مانا. آپ نے کہا ایک ہے ہم نے یہ بھی مانا. آپ نے کہا نماز ہے ہم نے پڑھی. آپ نے کہا روزہ ہے ہم نے رکھا. آپ نے کہا حج ہے ہم نے کیا. آپ نے کہا زکوٰۃ ہے ہم نے دی. اب آپ ہم پر اپنے چچا زاد کو مسلط کر کے جانا چاہتے ہیں. یہ آپ کا ذاتی حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ رسول نے کہا میں تو وحی الہی کے بغیر کوئی کلام ہی نہیں کرتا, لہٰذا یہ بھی اللہ کا ہی پیغام ہے اور اللہ نے ہی پیغام دیا ہے. دیکھیں میں بیٹھا ہوں ممبر کی اونچائی پر, تو مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے کون کون موبائل چلا رہا ہے, تو باہر پکڑوں گا میں ان کو. لہٰذا جو ہے وہ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. صلی علی محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. اللہ صلی علی محمد. امید ہے رکھ دیا ہوگا. لہٰذا اب جب اعلان ہوا حارث بن نعمان فہری آیا, آپ اپنے چچا زاد کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں, یہ اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ نے کہا, رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ کہتا ہوا چلا کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے, آسمان سے بھی پتھر آئے اور میں ہلاک ہو جاؤں. آپ سمجھے یہ اس کا منصوبہ تھا, بہت بڑا منصوبہ تھا جو اللہ نے فیل کر دیا. آپ جانتے ہیں جب رسول اللہ نے اللہ کی توحید کو منوا لیا تھا تو پھر اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو ابو جہل آگے آیا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ اعلان آپ نے خود اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے ہے؟ رسول نے کہا اللہ کی طرف سے ہے. جیسے ہی کہا تو اس نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے تو مجھ پر پتھر آ جائے. پتھر نہیں آیا, آیت آ گئی, اے رسول ہم ان پر کیسے عذاب نازل کریں, آپ ان میں موجود ہیں. آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ ان میں موجود ہیں تو ہم عذاب کیسے نازل کریں؟ حارث بن نعمان فہری کا یہی منصوبہ تھا. اس نے کہا رسول تو موجود ہیں, رحمت للعالمین, پتھر تو آنے والا نہیں ہے, عذاب سے بھی بچ جائیں گے, علی سے بھی چھٹکارا مل جائے گا. لیکن قسمت کا مارا ایسا تھا, اللہ نے پتھر مار دیا. اللہ نے پتھر آسمان سے پھینکا اور گویا پیغام دے دیا کہ دیکھو ہم توحید کے دشمن کو بعد میں ماریں گے, رسالت کے منکر کو بعد میں مارا جائے گا, لیکن ولایت کے منکر کو یہی مارا جائے گا. ولایت کے منکر کو یہیں پر ماریں گے, یہیں پر بدلہ لیا جائے گا. اب اعلان ہوا, رسول اللہ اترے, ممبر سے اتر رہے ہیں.
اب رسول اللہ کی کیا حالت ہے؟ دھوپ کی وجہ سے رسول اللہ کی جبین پر پسینہ عرق گلاب کی طرح چمک رہا تھا اور رسول اللہ اتر رہے تھے۔ اب تک خالق کا لہجہ کیا تھا؟ اگر نہیں پہنچایا تو رسالت گئی، لیکن اب خالق کے انداز نے پھر کروٹ بدلی اور پھر محبت کا لہجہ سامنے آ گیا۔ اب اللہ نے کہا کہ قانون ہے کہ جو مزدور ہوتا ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دے دی جاتی ہے۔ رسول اللہ کے ماتھے پر پسینہ موجود تھا، اللہ نے اجرت کے طور پر آیت بھیجی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ پہلے نماز تھی، اللہ راضی نہیں تھا، روزہ تھا، اللہ راضی نہیں تھا، حج تھا، اللہ راضی نہیں تھا، زکوٰۃ تھی، اللہ راضی نہیں تھا، لا الہ الا اللہ تھا، اللہ راضی نہیں تھا، محمد الرسول اللہ تھا، اللہ راضی نہیں تھا۔ علی ولی اللہ کا اعلان جیسے ہی آیا، اللہ نے کہا ہم راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم راضی ہو گئے ہیں۔ اب آپ سوچئے، جب اللہ علی ولی اللہ کے بغیر اپنے اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو مسلمان سے کیسے راضی ہوگا؟ لہٰذا یہ ولایت کا جو انتظام ہے اور ولایت کی گواہی ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا اعلان ہو گیا، اب کیا کریں؟ جانے دے سب کو۔ سارے صحابہ بڑے کہ ہم جائیں، رسول اللہ نے کہا نہیں، ابھی کہاں جانا ہے، ابھی خیمے لگاؤ۔ پہلے خیمے لگ گئے وہاں پر، اور امیر المومنین کو ایک خیمے میں بٹھا دیا گیا۔ 3 دن تک امیر المومنین کی بیعت کا سلسلہ چلا۔ ایک ایک آیا، علی کو سلام کرتا رہا، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ ایک ایک نے اس طریقے سے سلام کیا اور علی کے ہاتھوں پر بیعت کی، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی۔ البتہ عورتوں کا عرب میں ایک طریقہ تھا کہ ایک پانی کا تشت رکھا جاتا تھا، ایک طرف سے جو ہے وہ جس کی بیعت کی جا رہی ہے وہ ہاتھ رکھتا تھا اور دوسری طرف سے وہ خاتون ہاتھ رکھتی تھی، تو عرب میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا اس طریقے سے بیعت کا انتظام کیا گیا۔ اور جانتے ہیں بہت طویل قطار لگی، آپ سوچئے 1,20,000 حاجی، کتنے سارے ہوں گے جو قطار میں لگے ہوں گے، لیکن سب سے آگے پتہ ہے نا کون تھا؟ وہی تھا، اور وہ آگے آیا اور اس نے کہا مبارک ہو علی، آج آپ ہمارے مولا بن گئے۔ مجھے ایک بندے نے کہا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے امیر المؤمنین کی بیعت کر لی۔ میں نے کہا دل سے نہیں کی تھی، ان کو ڈر تھا جیسے پتھر آیا تھا واپس آ جائے گا۔ بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد ساری بیعتیں ہو گئی، اور جب بیعت مکمل ہوئی 3 دن ہو گئے تھے، اب رسول اللہ نے کہا جاؤ سارے۔ اب دیکھیے اس زمانے میں کوئی واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ غدیر میں مولا بن گئے، رسول اللہ نے چلا دیا، اسٹیٹس لگا دیا اور سب کو پتہ چل گیا بھائی علی مولا بن گئے۔ لہٰذا انتظام تو کرنا تھا کہ جو نہیں ہے ان کو کیسے بتایا جائے، لہٰذا رسول اللہ نے سب کو 3 دن کے لیے روک لیا۔ اب آپ جانتے ہیں جو حاجی ہوتا ہے اس کو وطن جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے، بہت جلدی ہوتی ہے، بار بار ٹریول ایجنٹ کے پاس جائے گا، بھائی میری ٹکٹ جو ہے پہلے کرو، پہلی فلائٹ میں مجھے بھیجو، کیونکہ مکہ میں اس کو حاجی صاحب کہنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، شہر میں حاجی صاحب کہتے ہیں اس کو، لہٰذا اس کو بڑی جلدی ہوتی ہے بھائی جلدی پہنچو۔ اور جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ انتظار ہوتا ہے کب آئے تو ہم ہار پہنا ہے اس کو، حج کر کے آئے ہمارے گھر کا بندہ، لہٰذا اب سارے کے سارے گھر کے باہر انتظار ہو رہا ہے۔ اور یہاں سے حاجی پہنچے، لیٹ پہنچے، البتہ کچھ اردو والا لیٹ ہوئے تھے، کچھ انگلش والا لیٹ ہو گئے تھے، لہٰذا اب جب پہنچے سارے کے سارے، اب پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ سب سے یمن، طائف، مکہ، مدینہ، جہاں جہاں سے حاجی آئے تھے، سب سے ایک پہلا سوال کہاں تھے؟ سب کا جواب غدیر میں۔ دوسرا سوال کس لیے؟ نبی نے روکا تھا۔ کیوں روکا تھا؟ علی کی ولایت کے لیے روکا تھا۔ سب کا ایک ہی جواب، ہر گھر میں رسول اللہ نے علی 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 کروا دیا، ہر گھر میں علی علی ہوتا رہا۔ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی سب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو ایک دعا صلوات پڑھ دے مل کر باواز بلند۔ لہٰذا بات ختم ہو گئی، اور کل کا دن انتہائی اہم ہے۔ پیغام بصورت میسج جو ہے وہ آپ تک میں نے پہنچایا تھا۔ کل کے اعمال جو ہے وہ کوئی لمبے چوڑے نہیں ہے، ایک نماز ہے صرف، اور اس کا بھی ثواب 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کے برابر ہے۔ کوشش کیجئے گا اسے پڑھیں، جس سے ملے گلے ملے،
اور ہنستے ہوئے ملیں، مسکراتے ہوئے ملیں، اور جشن کے بعد بھی سب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریے گا اور گلے ملیے گا، اور یہ آج سے یہ عمل جو ہے وہ شروع کر دیجیے گا۔ اور دیکھیے مبارکباد دیتے رہیے گا، کسی کی باتوں میں نہیں آئیے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں پچھلے سال ایک یہ واقعہ ہوا تھا، فیس بک پہ جو ہے وہ کسی نے پوسٹ لگائی کہ فلاں بندے جو ہے وہ 18 ذی الحج کو مرے ہیں، فلاں بندے، کسی اور نے لگائی تھی، فلاں بندے 18 ذی الحج کو مرے ہیں، اور علی کی ولایت کا اعلان کنفرم نہیں ہے، لہٰذا جو خوشی کنفرم نہیں ہے اس کو ہم کیوں منائیں، اور جو غم کنفرم ہے اس کو منانا چاہیے۔ لہٰذا اب ایک نیچے مولائی نے کمنٹ کیا ہوا تھا، اور مولا ہی زبان عطا کرتے ہیں، اس نے کہا کہ ہاں مرا تو ہے، کیا کرے، اعلان ہی ایسا تھا سن کر مر گیا ہوگا۔ اعلان ہی ایسا تھا سن کر مر گیا ہوگا۔ اور پھر اگلا جملہ ہم نے ساتھ میں لگا دیا، ہم نے کہا بھائی ہم کیا کریں، ہماری خوشی پر آپ کا کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے، ہم کونڈے کرتے تو ماموں مر جاتے ہیں، غدیر آتی ہے خالو مر جاتے ہیں۔ تو بقول مرحوم استاد سبت جعفر وہ کہتے تھے کہ شیعوں میں خوشی کا دن جو ہے وہ دو طریقے سے ہی پہچانا جاتا ہے، یا تو ان کے امام کی ولادت ہوگی اس لیے خوش ہو رہے ہوں گے، یا آپ کا کوئی مرا ہوگا اس لیے خوش ہو رہے ہوں گے۔ لہٰذا یہی اصول ہے خوشی کا۔ لہٰذا رسول اللہ کا قول ہے کل سے بڑی عید کوئی ہے نہیں، لہٰذا اس کو جتنا ہو سکے منائیے گا، جتنا ہو سکے ملاقات کیجیے گا۔ میں بھی کوشش کروں گا جتنے مومنین سے مل سکا انشاءاللہ ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ آپس میں جو ہے وہ بچوں کو عیدی تقسیم کیجیے گا، اور جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر عیدی دیتے ہیں اس سے تھوڑا سا بڑھا کر دیجیے گا، کیونکہ عید الفطر روزوں کے تمام ہونے پر ہوتی ہے، عید الاضحیٰ حج تمام ہونے پر ہوتی ہے، اور عید غدیر اسلام مکمل ہونے پر ہوتی ہے۔ بڑھا کر جو ہے وہ دیجیے گا تاکہ بچے کو انتظار رہے اگلے سال تک کہ ابا جان نے ایک دفعہ ہم پر رحم فرمایا تھا اور ہمیں جو ہے وہ عیدی بڑھا کر دے دی تھی، تو وہ سارا سال انتظار کرے گا کہ ابھی وہ دن آنے والا ہے، تو وہ انتظار کرے گا پورا سال غدیر کا۔ لہٰذا اور یہ رسول اللہ نے واجب قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں غدیر کے خطبے میں رسول اللہ نے کہا جو حاضر ہیں ان پر لازم ہے غائب تک پیغام پہنچائے، اور جو والد ہے ان پر لازم ہے کہ اپنے بیٹوں تک پیغام پہنچائے۔ علی کی ولایت کا بتایا کہ علی مولا بنے تھے، لہٰذا آپ لوگوں کی ذمہ داری اپنے بیٹوں تک اور جتنا ہو سکے پیغام پہنچاتے رہیے، ہنستے رہیے، گلے ملتے رہیے، لٹاتے رہیے۔ آپ لٹائیں گے اللہ آپ پر اور لٹائے گا، کیونکہ کل کا دن وہ ہے اللہ مزید لٹایا جا رہا ہے علی کی محبت۔ لہٰذا آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ مالک تجھے عید غدیر کا واسطہ جتنے مومنین پریشان ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں، اس کیمرے کی مدد سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور دل میں حاضر رکھتے ہیں، مالک ان تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے اس جشن میں جتنے لوگ آئے ہیں باقی اہل بیت کی خوشیوں میں بھی آنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت علیہ السلام کا غم منانے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے مرحومین کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد کے لیے، زمانے کے امام کی خدمت میں عید غدیر کی مبارکباد کے لیے مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہانی بھائی بھی آ رہے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر صلوات پڑھ دیں۔ اللہم